कुछ लोग बहुत ही ढीठ होते हैं, कंदील ने बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में कहा था, मगर हैदर जानता था ये उसे सुनाने के लिए कहा गया है। तुम्हारी तरह वो हैदर ही क्या, जो हिसाब बराबर ना करे। मेरी मिसाल बाद में देना, पहले खुद पर गौर कर लो। कंदील ने दो बदो जवाब दिया। अगर तुम खामोश ना हुई तो मैं तुम्हें चलती कार से बाहर फेंक दूंगा। हैदर ने दब कर कहा। कल रात सारा दिन ड्यूटी देने के बाद वो सुबह मीठी नींद की गरज से अपने अपार्टमेंट जा रहा था, लेकिन कंदील के ये कहने पर कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, ना चाहते हुए भी उसने एयरपोर्ट का रुख किया। फेंक कर दिखाओ तो जर वो बुनाई। हैदर ने कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में कंदील को देखा। आहा देखा, तुम ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने का सोचा भी ना तो मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कंदील पखर से इतराए। मुझे जरजान से डर नहीं लगता, बार बार ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। हैदर ने फुल स्पीड पर कार चलाना शुरू कर दी ताकि कंदील को डर लगे, क्योंकि ये वाहिद चीज़ थी जिससे कंदील बच्चों की तरह डरती थी। आराम से हैदर, जिस स्पीड पर तुम कार चला रहे हो इस स्पीड पर हम घर नहीं ऊपर पहुंच जाएंगे। कंदील ने बज़ाहिर खुद को नॉर्मल रखा, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत डर गई थी। हम तो ऊपर जाएंगे, साथ में महबूब को भी लेकर जाएंगे, हैदर ने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, जैसे वो स्विट्जरलैंड जाने की बात कर रहा हो। 2 महीनों में इंतहाई बदतमीज़ हो गए हो तुम, कंदील ने गुस्से से कहा। पिछले 2 माह से वो हॉस्टल में एग्ज़ाम की तैयारी करने और फिर एग्ज़ाम देने में मसरूफ़ रही, यहाँ तक कि वो जरजान को लंदन जाने के लिए सीओप भी नहीं कर पाई थी। 2 माह में वो न नीलम के पास गई थी न ही आयशा के पास। कल जरजान लंदन से वापस आया था, जबकि कंदील का लास्ट एग्ज़ाम था। आज सुबह ही वो पहली फ्लाइट से जरजान से मिलने के लिए आ चुकी थी, मगर उसका अच्छा खासा मूड हैदर ख़राब कर चुका था। और इन 2 माह में तुम काफ़ी खूबसूरत हो गई हो। हैदर ने जिस अंदाज में कंदील की तारीफ की, कंदील का दिल किया वो अपना सर पीट ले। 15 मिनट बाद भी जब कंदील खामोश बैठी रही तो हैदर ने स्पीड कम कर दी। उसके चेहरे के जाविये बता रहे थे कि कंदील दौरानी सख्त खफा हो चुकी है। क्या हुआ, भी कोई परेशानी है क्या? सबा, जो कब से अबगीने की खामोशी नोट कर चुकी थी, आखिरकार वो वजह पूछने लगी। नहीं सबा, बस अम्मी की याद आ रही थी, अबगीने ने उदास लहजे में कहा। क्या इसके अलावा और कोई वजह नहीं? सबा जानती थी वजह कुछ और है। जवाबन अबगीने ने नबी में सर हिलाया। हैंडसम बॉय, वेयर आर यू? इससे पहले कि सबा मजीद सवाल करती, किसी लड़की की कनकती आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। वो दोनों रूम से बाहर आई तो आयशा शाह एक खूबसूरत लड़के को गले लगाए खड़ी थी। कैसे हो हैदर? आयशा शाह ने प्यार से हैदर से पूछा। अब तक तो ठीक था, मगर लगता है आज के बाद मुझ मासूम का ठीक रहना मुश्किल होगा। हैदर ने कंदील की तरफ देखकर इशारा किया तो आयशा शाह मुस्कुरा दी, जबकि कंदील ने गुस्से से हैदर को देखा। मैं भाई को बुला कर लाती हूँ। मुझे पता है अगर मैं यहाँ से चिल्लाती रही तो वो कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। कंदील ने कहते साथ ही दौड़ लगा दी, लेकिन सीढ़ियों में इस्तेआदा 2 अदद लड़कियों को देखकर टटक गई। अस्सलाम वालेकुम। अबगीने की आंखों में उसके लिए शनासाई थी। उस लड़की की वजह से वो सुनसान रास्ते से घर तक पहुंची थी। वालेकुम अस्सलाम, कंदील ने जवाब देकर सवालिया नज़रों से आयशा शाह को देखा, जैसे पूछ रही हो ये दोनों कौन है। कंदील, ये अबगीने और सबा है। आयशा शाह ने कंदील की सवालिया नज़रें पढ़ ली। सबा को उसके वालिद लेने आए तो वो चली गई, जबकि अबगीने किचन में मेहमानों के लिए कुछ लेने चली गई। खैर, ये इत्तेफाक था या किस्मत ख़राब थी। सबा के जाते ही जरनिश और सबू ही शाविला दाखिल हुई। अभी तुम ये सब छोड़ो, मैं खुद कर लूँगी, आयशा शाह ने प्यार से मना किया। आयशा आंटी, आप मेहमानों के साथ बैठे, मैं कौन सा रोज़ रोज़ ये काम करती हूँ। आज ही तो मौका मिला है, और ना आप तो मुझे किचन में घुसने का मौका ही नहीं देती। अबगीने ने फ्राई कबाबों को सलीके से डिश में रखा। आयशा शाह उसके सलीके को देखकर मुस्कुरा दी। बानो, एक काम करो, लंच के लिए अच्छा सा एहतमाम कर लो। जरनिश और सबू ही भी आ गए हैं, शायद लंच करके जाएंगे। आयशा शाह ने गोश्त साफ करती बानो से कहा। बानो ने इस बात में सर हिलाया तो आयशा शाह ड्राइंग रूम में चली गई, जबकि अबगीने जरनिश का नाम सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि उसे तप्पड़ वाला वाक़या याद आ गया था। उसने सोचा सब लवाजिमात बानो के ज़रिए ड्राइंग रूम में भिजवा दे, मगर आयशा शाह क्या सोचेगी, यही सोचकर वो खुद ड्राइंग रूम में लवाजिमात से भरी ट्राली लेकर दाखिल हुई। अबगीने पर निगाह पड़ते ही जरनिश के चेहरे की हंसी गायब हो गई। ये लड़की यहाँ कैसे, क्यों और किस वजह से है? जरनिश के जहन में ढेरों सवाल ने एक साथ जन्म लेना शुरू कर दिया। अंगूरी रंग की शलवार कमीज में सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए किसी भी जाविये से वो घर नौकरों में शुमार नहीं हो रही थी, लेकिन एक मौका जरनिश को मिल चुका था और अब वो ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। आयशा आंटी, आपकी नौकरानी तो बहुत सलीके से काम करती है। एक्चुअली मुझे भी अपने कामों के लिए एक लड़की की तलाश थी। आपके घर आकर लगता है मेरी तलाश ख़त्म हो गई। वैसे आप इसे कितनी सैलरी देते हैं? मैं ज़्यादा काम नहीं करवाऊंगी और सैलरी भी दुगनी दूंगी। जरनिश ने हानत आमेज़ लहजे में उसे चाय का कप पकड़ाती अबगीने पर तंज किया। इस कदर जिल्लत पर अबगीने सुर्ख पड़ गई। ड्राइंग रूम में आता जरजान भी ये सब कुछ सुन चुका था। जरनिश की बात सुनकर आयशा, हैदर और कंदील के चेहरों पर नागवार तासुरात आ गए।
زرنش یہ نوکرانی نہیں میری بانجی ہے، میری خالازاد بہن کی بیٹی ابگین زبیر احمد۔ عائشہ شاہ نے جھوٹ بول کر زرنش کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایکچولی اس کا لک دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ میڈ ہے۔ زرنش نے چالاکی سے بات بدلی، ویسے بھی اتنے لوگوں کے درمیان ابگینے کو بے عزت کر کے اس کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ چکی تھی۔ دوسروں کے حلیے سے اندازہ لگانا کوئی اس چڑیل سے سیکھے، جبکہ اپنے لک سے زرنش کسی بھوتنی سے کم نہیں لگتی۔ قندیل بڑبڑائی، ابگینے آؤ اب تم بھی بیٹھو، صبح سے کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی ہو۔ عائشہ شاہ نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی عائشہ شاہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہے؟ جوان جہان لڑکی کو زرجان کے گھر منڈلاتے دیکھ کر سبوہی کو ہول اٹھنے لگے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ابگینے نے رندے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جبکہ سبوہی کے کان کڑے ہو گئے۔ ماں باپ نہ ہونے کا مطلب اب وہ مستقل اس گھر میں ڈیرا ڈال کر رہے گی؟ پھر کوئی اور رشتہ دار تو ہوں گے نا؟ سبوہی نے اگلا سوال کیا۔ جواباً ابگینے نے نبی میں سر ہلایا۔ اچھی بات ہے عائشہ بہن، زیاد شاہ نے ایک یتیم لڑکی کو اپنے گھر پناہ دی ہوئی ہے، ورنہ کون آج کے دور میں اتنا مہربان ہوتا ہے؟ سبوہی بظاہر خوش دلی سے بولی، مگر اندر ہی اندر اسے ابگینے کے معصوم چہرے پر تیزاب ڈالنے کا دل کر رہا تھا۔ باقی سب خوش گپیوں میں مصروف رہے، جبکہ سبوہی سارا وقت ابگینے کو شاولہ سے نکالنے کے بارے میں سوچتی رہی۔ جبکہ آنے سے پہلے وہ عائشہ شاہ کے کانوں میں ایک بات انڈیل آئی تھی، عائشہ بہن کسی یتیم کو پناہ دینا تو اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیں آپ نے جس لڑکی کو گھر میں رکھا ہے وہ کوئی بوڑھی یا بچی نہیں ہے، جبکہ جوان جہان اور دیکھنے میں حسین ہے۔ اس گھر میں بھی دو مرد رہتے ہیں۔ وہ صرف زرجان ہی نہیں، زیاد شاہ کو بھی بیچ میں گھسیٹ لائی۔ کل کلا کو کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو پھر آپ کو اس لڑکے کے ساتھ کی گئی نیکی بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ سبوہی کے کہے گئے الفاظ ابھی تک عائشہ شاہ کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ آج سبوہی اور کل کوئی اور، پرسوں کوئی اور کوئی ایسی بات کرنے لگے گا تو ابگینے پھر سے پاگلوں جیسی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں رہنے والے انسان ہی انسان کے دشمن ہوتے ہیں۔ اپنی خود ساختہ تراشیدہ باتوں اور ذہن کے ذریعے وہ دوسروں کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ عائشہ آنٹی میں نے پورا گھر چھان لیا اور آپ یہاں ہیں، اتنی ٹھنڈ میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ابگینے نے پھولا سانس بحال کیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس کا سانس پھول چکا تھا۔ عائشہ شاہ نے پیار سے ابگینے کے چہرے پر آئے ننھے قطروں کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ وہ شاید کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہی تھی، تبھی تو ٹھنڈ میں بھی اس کے چہرے پر ننھے قطرے آ گئے تھے۔ کیا واقعی میں تم نے پورے شاولہ میں مجھے ڈھونڈا؟ عائشہ شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ جی، ابگینے نے سر ہلا کر جواب دیا۔ پھر بھی تم شاولہ کے ایک حصے کو نہیں دیکھ سکی ہوں گی۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ پورا شاولہ کئی دفعہ دیکھ چکی تھی، ابھی بھی اگر کچھ دیکھنا باقی رہ گیا تھا تو حیرت کی بات تھی۔ اس جگہ میں جانے کا واحد راستہ زرجان کا روم ہے۔ عائشہ شاہ نے کچھ کتابیں اٹھائی جو وہ پڑھ رہی تھی۔ زرجان کے روم میں تو وہ کبھی نہیں گئی، اس کی بلا سے اس کے روم میں جو بھی ہو ابگینے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابگینے نے کندھے چکائے اور عائشہ شاہ کے ساتھ نیچے آئی۔ میں کہتی ہوں زرنش، ہوش کے ناخن لو۔ سبوہی نے شیشے کے سامنے بیٹی نفاست سے میک اپ کرتی زرنش کو کہا، موم آج آپ بتا ہی دیں کہ یہ ہوش کے ناخن کہاں سے ملیں گے، تاکہ میں ایک ساتھ 9-10 کلو لے کر رکھ دوں، اور جب بھی آپ مجھ سے کہیں زرنش ہوش کے ناخن لو تو میں ان ناخنوں کی ایک چٹکی منہ میں ڈال دوں۔ زرنش نے چڑھ کر کہا، کب عقل آئے گی تم میں؟ وہاں وہ 2 ٹکے کی لڑکی شاولہ میں دندناتی پھر رہی ہے اور تمہیں اپنی لالی پاؤڈر سے فرصت ہی نہیں مل رہی۔ سبوہی نے اس کے ہاتھ سے لپسٹک چھینی اور زرنش میڈم کی لپسٹک ذرا سی خراب ہو گئی۔ اوہ موم، آرام سے۔ زرنش نے ٹیشو سے اپنی پیلی لپسٹک صاف کی۔ تم کل زرجان سے بات کرو گے، شادی ابھی نہ سہی، مگر وہ لوگ دھوم دھام سے منگنی ضرور کر لیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے تم زیاد شاہ کی بہو بننے والی ہو۔ سبوہی کے چہرے پر ناگوار سے لوٹوں کا جال تھا۔ اوکے، میں بات کروں گی۔ زرنش خود بھی یہی چاہتی تھی، بس ایک دفعہ قسمت مہربان ہو جائے، پھر زرنش بھی شاولہ میں راج کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی زرنش کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تصور میں شاولہ میں پہنچ گئی، جہاں عائشہ اس کے سامنے مؤدب انداز میں اس کے کسی حکم کے لیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارد گرد شاولہ کے نوکر بھی سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ سر اونچا کیے رانی کی طرح بیٹھی تھی۔ میک اپ کروا لو بس۔ سبوہی کا تانا اسے خوش کی دنیا میں لے آیا اور وہ منہ بگاڑ کر اپنا پرس اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اس کے لیے زرجان کبھی نہیں مانے گا۔ عائشہ شاہ نے سبوہی کی بات جب زیاد شاہ کو بتائی تو کئی لمحے زیاد شاہ خاموش بیٹھے رہے، اور جب بولے تو عائشہ شاہ حق دک رہ گئی۔ اگر ابگینے کے والدین زندہ ہوتے تو وہ لوگ اس کے لیے مجھ سے بھی زیادہ بہترین فیصلہ کرتے، مگر اب ابگینے کا سرپرست میں ہوں، اور میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر زرجان اور ابگینے دونوں کو راضی ہونا پڑے گا، زیاد شاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پر زیاد اس طرح زرجان اور ابگینے دونوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ عائشہ شاہ نے بے بسی سے کہا۔ بھروسہ کرو عائشہ، مجھے اپنے فیصلے پر پورا یقین ہے، اس طرح ہمارے بیٹے کے ساتھ اس معصوم بچی کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ زیاد شاہ ناممکن کو ممکن بنا رہے تھے، اور عائشہ شاہ نے زرنش کے بارے میں دریافت کیا
عائشہ زرنش بہت اچھی لڑکی ہے، اسے ہمارے بیٹے سے کہیں زیادہ اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس کے پاس ماں باپ دونوں کی نعمتیں ہیں۔ ہاں، ہمارے اس فیصلے سے اس بچی کو دکھ ہوگا، مگر اس کے ماں باپ اسے سنبھال لیں گے، جبکہ ابھی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں اسے دوبارہ دربدر نہیں کر سکتا۔ میں فرحت کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ فرحت کو میرے بیٹے پر پورا یقین تھا کہ وہ اب جینے کے لیے مضبوط سہارا ہے، اور مجھے بھی زرجان پر پورا یقین ہے وہ میرا یقین ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زیاد شاہ مسکرائے، جبکہ عائشہ شاہ یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی کہ یہ سب سننے کے بعد زرجان کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہ گنگناتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں اپنی کچھ ڈریس سلیکٹ کرتی نیلم نے چونک کر قندیل کو دیکھا۔ خیریت، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ نیلم نے ساری ڈریسز سائڈ پر رکھ دی۔ ہاں مام، بہت بڑی خوشخبری ہے، اگر آپ سنیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو خوشی سے ہارٹ اٹیک آ جائے، قندیل نے جوش میں آ کر کہا، اور برس چال کر صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو، قندیل دورانی تب ہے تم پر۔ اپنی ماں کو یہ سب کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ نیلم نے تعصب سے صوفے سے نیچے پاؤں جلاتی قندیل سے کہا۔ وہ سوری مام، میں اتنی خوش تھی کہ معلوم ہی نہیں ہوا، جلدی میں کیا بول گئی۔ معصومیت سے بولتے ہوئے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نیلم نے نبی میں سر ہلا کر دوبارہ ڈریس دیکھنا شروع کر دیے۔ مام، کیا آپ کو خوشخبری نہیں سننی؟ قندیل نے حیرانی سے کہا۔ نہیں بیٹا، اپنی خوشی اور خوشخبری تم اپنے تک ہی محدود رکھو، مجھ گناہگار کو نہ سناؤ۔ میں تمہاری خوشخبری سن کر اتنا جلدی اس دار فانی سے کوچ نہیں کرنا چاہتی، نیلم نے دانت کچکچا کر کہا، اور سارے ڈریسز لے کر روم میں جانے لگی۔ مام، خوشخبری تو سن لے، قندیل ان کے پیچھے بھاگی، لیکن نیلم نے انسنی کرتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر دیا۔